سرکار غوث پاک فرماتے میرا نام جب تک کوئی نہیں لے سکتا جب تک میں نہ چاہوں. سرکار غوث پاک کا نام ان کی چاہت کے بغیر کوئی نہ لے سکے تو رسول کا ذکر ان کی چاہت کے بغیر کوئی کیسے سن لے گا؟ آپ کو رسول نے چنا ہے، چاہا ہے. اور میں دعا کرتا ہوں جتنے لوگ یہاں پہ آئے اللہ ان سب کو مرنے سے پہلے مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے. رسول چنتے ہیں لوگوں، رسول چنتے ہیں، چن لیا بہت بڑی بات ہے. یہ مقدر کی بات ہے، یہ مقدر کے فیصلے ہیں. میں اس سیرت رسول کے جلسے میں، یہ آمد رسول کے جلسے میں حاضر آیا. بڑی محبتوں سے آپ لوگوں نے بلایا. حضرات اب بس توجہ کرنا، میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے دل کا دیا جلا کر رکھوں تاکہ اس کی روشنی میں آپ اپنی زندگی گزار سکیں. سبحان اللہ. سیدنا صدیق اکبر وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا. سب سے پہلے کلمہ پڑھا وہ صحابی ہیں صدیق اکبر. سن لیجئے سن لیجئے. سب سے پہلے کلمہ پڑھنے کے بعد مکہ میں آپ کا جو شمار تھا بڑے عزت دار لوگوں میں ہوتا تھا. کن کا؟ حضرت ابو بکر کا. عزت دار اور سمجھدار لوگوں میں ہوتا تھا. پھر آپ نے کلمہ پڑھ لیا سب سے پہلے. وہ بھی مکہ کے لوگوں نے کہا یار یہ ابو بکر تو بڑا سمجھدار تھا، یہ ابو بکر تو بڑا سمجھدار تھا، یار یہ بھی محمد کی بات میں آ گیا معاذ اللہ. شروع کی بات میں بتا رہا ہوں، شروع کی. مگر جب سمجھدار تھے تبھی تو نبی کی بات میں آ گئے. بات ہے نا بھائی، سمجھدار تھے تبھی تو کلمہ پڑھا. اچھا جو سب سے پہلے کلمہ پڑھا یہی تو دلیل ہے کہ سمجھدار ہے. جو بے وقوف تھے وہی تو نہ پڑھ پائے. بات ہے کہ نہیں ہے یار؟ فائدے کا کام تو وہی کرتا جو سمجھدار ہوگا. بے وقوف تو گھاٹے کے کام کرتے. لوگ جوا بھی کھیلتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، ٹائم بھی خرچ کرتے ہیں اور اپنے پھیپڑے بھی خراب کرتے ہیں. یہ بے وقوف ہے. بات ہے کہ نہیں ہے؟ شراب میں پیسہ خرچ ہے نا، جاؤ گے ٹائم خرچ. نشہ بھی آیا تو ہوش گیا، ہوش گیا تو اپنا بھی خبر نہیں، دوسروں کی بھی خبر نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی نالی میں پڑا ہے پی کے، کوئی روڈوں پہ پڑا ہے پی کے. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی گندگی میں پڑا پی کے، ہے نا. تو یہ عقل مندی کہاں کی؟ یہ تو بے وقوفی ہے نا. عقل مندی تو یہ ہے جو ابو بکر نے کیا. مکہ میں جب نبی نے آ کر اعلان کیا انا محمد الرسول اللہ، سب گالیاں بک رہے تھے. ابو قحافہ کا بیٹا کہہ رہا تھا آقا مجھے سب سے پہلے کلمہ پڑھا دو، مجھے پڑھا دو کلمہ. تو جو بڑھ کر اٹھاتا ہے جام کام اسی کا بنتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں. اب جو یہاں پر آئے ہیں یہ سمجھدار ہیں، جو سن رہے ہیں یہ عقل مند ہیں، جو نہیں آئے میں انہیں سمجھدار نہیں کہوں گا. ماشاءاللہ. ہاں آپ آئے ہیں اور تقریر شروع ہو رہی ہے، آپ کو بہت مزہ آئے گا. آپریٹر صاحب کدھر بیٹھے ہیں؟ آپریٹر صاحب کدھر بیٹھے ہیں؟ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. نہیں آپ لوگ ہنسو نہیں یار، وہ بہت اچھا میک بلا رہے ہیں. ادھر آئیے. آپ کا میک بہت اچھا بول رہا. اب آپ بس یہاں بیٹھ جائیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، بس یہاں بیٹھ جائیں سامنے. بہت اچھا بول رہا. ادھر آپ اس کا بٹن دبائیں گے پھر گڑبڑ ہو جائے گا، اس لیے بٹھا رہا ہوں. ہاں بٹن مت دبانا ورنہ اسے سنبھال نہیں پاؤ گے. ہاں میک والے کی عادت ہوتی ہے صحیح بھی بولتا ہے تو بٹن کرتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ، وہ جب گڑبڑ ہو جاتا ہے. ہاں یہ اس لیے میں بٹھا لیتا ہوں میک والوں کو، بھائی یہیں بیٹھے رہیں گے تو کام صحیح رہے گا. لیکن ان کا اچھا میک بول رہا ماشاءاللہ. سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا؟ بتاؤ بتاؤ بتاؤ. یاد رکھنا یاد رکھنا، بڑوں میں سب سے پہلے پڑھا. 5 لوگوں نے سب سے پہلے جو کلمہ پڑھا تھا، سب سے پہلے جو 5 لوگ تھے کلمہ پڑھنے والے ان میں ایک ابو بکر تھے. بچوں یاد رکھنا بیٹا یہ بات ہے نا، تمہیں ساری باتیں یاد ہوتی ہیں. فلمی ہیرو ہیروئن کس نے کون سی فلم بنائی، کرکٹ میں کون کھیلا، یہ باتیں یاد کرنے کی نہیں. مسلمانوں تمہارے لیے یہ باتیں یاد کرنے کی ہے کہ سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا اور کس استتھی میں پڑھا. آج میں یہ بتاؤں، استتھی بھی سن لیجئے، کس استتھی میں پڑھا. جس کے پاس ووٹ زیادہ ہوتے ہیں اس کی بیٹھک پر تو سبھی بیٹھتے ہیں، ہے نا. چاہے ووٹ نہ دیں مگر بیٹھیں گے کہ اس کا پلڑا بھاری ہے. جس کے ووٹ کم ہوتے ہیں اس کے پاس کوئی نہیں جاتا. اس وقت میرے نبی کے ساتھ کوئی نہیں تھا، سب مخالفت کر رہے تھے. ابو بکر میرے نبی کی طرف جا کے بیٹھے. ہائے ہائے یار، امیروں کی طرف تو سب جاتے ہیں،
یار طاقتوروں کی طرف تو سب جاتے ہیں، کمال تو جب ہے کہ جب کسی غریب کے پاس گیا ہو۔ اچھا استھتی کیا تھی، ماحول کیا تھا؟ میرے نبی نے اعلان کر دیا میں نبی ہوں، سب نے مخالفت شروع کر دی۔ مخالفت اس درجے کی کہ معاذ اللہ نبی کا مرڈر کرنے کا بھی منصوبہ بنا لیا گیا۔ اب لوگوں ذرا غور کرو، میرے نبی کے سگے باپ عبداللہ، نبی دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، اس سے پہلے وصال ہو گیا۔ آج میں بڑی اچھی باتیں بتاؤں گا، اگر سنو گے تو۔ ایک بات میں بتاؤں آپ کو، اور ظاہری طور پر میرے نبی مکہ میں بہت کمزور تھے، ظاہری طور پر۔ باقی تو اللہ نے اتنی پاور دی تھی، زمین پکڑیں تو ہلا دے۔ باقی تو اتنی طاقت ہے کہ آپ اپنی انگلی کو اشارہ کریں، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ یہ تو اللہ نے طاقتیں عطا کی ہیں، اگر اشارہ کریں تو جبریل حاضر ہو جائے، ہے نا۔ لیکن میں ظاہری طور پر بتا رہا ہوں، جیسے نبی ظاہری طور پر انسان ہیں مگر ہم جیسے نہیں ہیں۔ ظاہری جو نبی انسان ہے، ظاہری طور پر میرے نبی مکہ میں بہت کمزور تھے۔ سگے باپ کا جب انتقال ہو گیا، جب میرے نبی دنیا میں تشریف بھی نہ لائے تھے، ہے نا۔ کسی کا بیٹا اگر کوئی کام کرے، باپ کا سپورٹ ہوتا ہے نا تو پرانا معاملہ مضبوط ہو جاتا، لیکن میرے نبی کے تو باپ بھی دنیا میں آنے سے پہلے وصال کر گئے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے، نبی بعد میں آئے، باپ پہلے چلے گئے۔ توجہ کرنا، نبی کا کوئی سگا بھائی نہیں تھا۔ دیکھو اگر تمہارے بھائی ہیں تو تمہاری بات اور تمہاری پیٹھ مضبوط ہوتی ہے۔ ابھی اللہ نہ کرے تمہاری بستی میں یا مسواسی میں آس پاس کہیں تیرا جھگڑا ہو جائے، کوئی جائے نہ جائے، تیرا سگا بھائی ہوگا نا، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ تو اکیلا کتنوں میں پھنس گیا، وہ ضرور چلا جائے گا تیری سپورٹ کے لیے۔ دوسرے لوگ سوچتے ہیں میں جاؤں گا، مروں گا کہ بچوں گا، مگر سگا بھائی یہ نہیں سوچے گا، وہ چلا جائے گا۔ نبی کا کوئی سگا بھائی بھی نہیں تھا۔ نبی کے جو خاندان والے تھے، ابو جہل، ابو لہب، یہ سب نبی کے بڑے کٹر دشمن تھے۔ کیسا ماحول ہوگا ذرا غور کرو لوگوں۔ ایسے میں اعلان نبوت کرنا، اور جہاں پر ہزاروں خداؤں کی پوجا کی جاتی ہو، وہاں پر ایک خدا کو منوانا بڑا مشکل کام تھا۔ بولو ہے کہ نہیں؟ کوئی یہ خدا کی بات نہیں کر رہا میں، ہزاروں خداؤں کی پوجا ہوتی تھی، روز ایک نیا خدا بنتا تھا۔ آج بھی تقریباً 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی ہے۔ اس زمانے میں بھی بہت سے تھے۔ اس وقت سب کا بائیکاٹ کر کے صرف ایک کو منوانا بہت مشکل کام تھا۔ آدمی آج کہہ دیتا نا مولانا کیا کریں، ماحول ہی ایسا، یار ماحول میں ہمیں بھی چلنا پڑ رہا۔ یار عجیب بے وقوف کی تیری بات ہے، جب نبی آئے تھے جب بتا مجھے کیسا ماحول تھا، ہے نا۔